کوئی خواب انہیں کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل، تاؤں پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے۔ وہ ہم سے بھاگتی رہی ہے تیز گام گم، خوابوں کے آسرے پہ کٹی ہے تمام گم، زلفوں کے خواب، ہونٹوں کے خواب اور بدن کے خواب، تہذیب زندگی کے فروغ وطن کے خواب، معراج فن کے خواب، کمال سخن کے خواب، زندہ کے خواب، اونچائے دار و رسن کے خواب۔ یہ خواب بھی تو اپنی جوانی کے پاس تھے، یہ خواب بھی تو اپنے عمل کی اساس تھے، یہ خواب مر گئے ہیں تو بے رنگ ہے حیات، یوں ہے کہ جیسے دستے تہے سنگ ہے حیات، آؤ کہ کوئی خواب انہیں کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی، ڈس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل، تاؤں پھر نہ کوئی ہنسی خواب ہو سکے۔ میں آج کی اس تقریب میں صاحبان علم و دانش جن کے قافلے کے جناب امجد علی امجد بھی راہی ہیں، جس میں شامل ہیں، کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات، اس تقریب کے توسط سے میں خود کو وقت اور تاریخ کے آئینہ خانے کے سامنے کھڑا ہوا محسوس کرتا ہوں، ایک ایسا آئینہ خانہ جس میں عہد گزشتہ کے ایام ایک ایک کر کے میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے نمودار ہوتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں۔ میں جب وقت کی اس ٹائم مشین میں بیٹھ کر تاریخ کی پھیلی ہوئی اس بیکراں کائنات کے سفر پر نکلتا ہوں تو مختلف ادوار، ان کی شان و شوکت، ان میں گزرنے والی اہم شخصیات اپنی اپنی خوبیوں صلاحیتوں کے دائروں کا سیر بناتے ہوئے بالکل بلیک ہولز کی مانند مجھے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ کے اسی آئینہ خانہ میں کہیں بابل اور نینوا کی مٹ جانے والی سلطنتوں کی چکا چوند نظر آتی ہے تو کہیں ہمربی کے بنائے ہوئے اصول انسانی عقل کا روپ دکھاتے ہیں، کہیں اہرام مصر کے ماہرین تعمیراتی سائنس دکھائی پڑتی ہے تو کہیں لاؤسے اور کنفیوشس کی اقدار اور تعلیمات کی سادگی اپنی تاثر انگیزی میں منفرد نظر آتی ہے، کہیں ایران، مصر، چین اور روم کی سلطنتوں کا عروج نظر آتا ہے تو کہیں اپنی انسانی بصیرت پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو خدا کے ہم پلہ سمجھنے والے انسان کی گمراہی بھی نظر آتی ہے، کہیں کمیونزم، فاشزم، سوشلزم کی بھول بھلیاں ہیں تو یہی کہیں اپنے ہی ہاتھوں جنگوں کا بازار سجا کر اس کا ایندھن بننے والے انسانوں کی بے بسی ہے۔ مگر ان سب واقعات سے گزرتے ہوئے جب تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھتے ہیں تو ان سے ایک سچائی سب سے بڑی نظر آتی ہے، اور یہ کہ وقت ایک ایسا سیل رواں ہے، ایک ایسا بحر بے قرار ہے، ایک ایسا بہاؤ ہے جو جب چلتا ہے تو نہ ہی رکتا ہے نہ ہی تھمنے کا نام لیتا ہے۔ اس کی تندی اور تیزی کے سامنے نہ کوئی بند باندھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے سرکش، منہ زور اور بے لگام گھوڑے کی مانند ہے جس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ یہ ایک ایسا بہاؤ ہے جس کے سامنے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ بس یہ ایک ایسا بہاؤ ہے جس کی اپنی سپیڈ، ایک اپنا انداز، ایک اپنی پیس ہے۔ یہ کسی کلیے، قاعدے، ضابطے، قانون، کسی مصلحت، کسی کمپرومائز کا پابند نہیں۔ تو جب بھی تاریخ کا پہیہ گردش میں آتا ہے تو ایک ہی حقیقت کو دوام ملتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کسی چیز کو دوام نہیں، بقا نہیں، ہمیشگی نہیں، بلکہ ہر چیز کو فنا ہے۔ وہ لوگ جن کی سلطنتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، جن کی فرمانروائی میں سورج غروب نہیں ہوتے تھے، وقت آیا تو انہیں بھی فنا کے گھاٹ اترنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں بہت سے لوگوں کو بہت سی خوبیاں دی، بہت سی صلاحیتیں دی، بڑی عزت دی، مگر وقت مقررہ پر انہیں بھی فنا کے گھاٹ اترنا پڑا۔ ابھی تیمور ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، جسمانی صلاحیتوں کا یہ عالم کہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، ذہنی استعداد اس طور تھی کہ قرآن
یعنی سیدھی ترتیب کے ساتھ بھی اور الٹی ترتیب کے ساتھ بھی، بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تحریر کر سکتا تھا۔ فرما روائی کا یہ انداز اور یہ عالم کہ 43 سے زیادہ ملکوں پر اس کی حکمرانی کا سکہ چلتا تھا، مگر جب وقت آیا تو نہ ہی عزت، شہرت، نام و نمود، فرما روائی باقی بچی۔ اور اس زمن میں جو سب سے دلچسپ بات ہے جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا اس ساری تمہید کے بعد، وہ یہ کہ اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک مختصر تحریر جو ایک آبدی کی صورت میں تھی، جو صدیوں کے دور پر سفر کرتی ہوئی، تاریخ کے حوادث سے گزرتی ہوئی زندہ رہی اور آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر اس کے نام کو زندہ رکھے ہوئے۔ تو لہٰذا تاریخ کے مختلف ادوار میں جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا، جن لوگوں کو دانشوری دی، جن لوگوں کو عقل سے نوازا، جن لوگوں کو بصیرت دی، جن کو صاحب تقریر بنایا، صاحب تحریر بنایا، بیان کی قوت دی، ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا۔ کیونکہ ہومر کی نظموں سے لے کر ارسطو کے مقالات تک، کوپرنیکس کے قوانین گردش سے لے کر نیوٹن کے قوانین حرکت اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی تک، زمانہ ہر سچائی کو جانتا ہے، ہر حقیقت سے باخبر ہے۔ اور اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، گلگلہ ہائے علما بت قدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہے اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں، اور تو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ شاہد محترم، کتاب حکمت قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم، جس کو حکمت کی نعمت عطا کی، اس پہ بہت بڑا کرم کیا، اس پہ بہت بڑا انعام کیا۔ یہ نعمت وہ ہے جس کی کئی صورتیں ہیں۔ اہل شجاعت اور اہل شہادت کو میسر آئے تو جنوں کہلائی، اہل احسان تک پہنچی تو خیر کثیر ہو گئی، اور اہل جمال، اہل کمال، اہل فن اور اہل دانش تک پہنچی تو حسن بن گئی۔ اس خوبی ایک اور اس کے اظہار کی صورتیں کئی ہیں۔ صوفی تک پہنچی تو تجلی، اور شاعر تک پہنچے تو اب سے رخیار بن گئے۔ یہ اہل کمال، یہ اہل دانش، یہ اہل ہنر، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کو تخلیق پر معمور کیا جاتا ہے، بلکہ تخلیق حسن پر معمور کیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق چاہے کسی شعر کی صورت میں ہو، کسی نظم کی صورت میں ہو، نثر کی کتاب کی صورت میں ہو، مصوری کی پینٹنگ کی صورت میں ہو، یا بلند و بالا عمارت کی صورت میں ہو، ان کی ہر تخلیق سے حسن کا رنگ جھلکتا ہے جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ جس طبقے، جس آبادی اور جس عہد کو یہ لوگ میسر آ جائیں وہ سرفراز ہو جاتا ہے، اور جس عہد، جس طبقے اور جس آبادی سے یہ لوگ اٹھ جائیں، جس کو یہ لوگ میسر نہ آ سکیں، وہ تمدن بے نام و نمود ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، سکھلائی فرشتوں کو، رومی ہے نقابی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، اور آدم کو سکھاتا ہے آداب ابتدا بندی۔ گویا جہاں بھی کہیں کوئی تبدیلی کی لہر اٹھی، کہیں کوئی انقلاب کا رستہ ہموار ہوا، جہاں بھی کہیں انسانی بے چینی نے کوئی نئی کربٹ لی، تو اس تبدیلی، اس انقلاب اور اس بے چینی کو جو طبقہ سب سے پہلے محسوس کرتا ہے، اپنے ذہن میں پروان چڑھاتا ہے، اور ایک انٹلیکچوئل میچورٹی عطا کرتے ہوئے زمانے کو کسی تحریک، کسی ضابطے اور کسی بڑی موومنٹ کی صورت میں عطا کر دیتا ہے، واپس سونپ دیتا ہے، وہ طبقہ انہی دانشوروں کا، انہی ادیبوں کا، انہی اہل دانش کا اور انہی اہل فن کا ہوتا ہے۔ کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، نہ ستارے میں ہے نئے گردش افلاق میں ہے، تیری تقدیر میرے نعرہ بے باک میں ہے، کیا خبر میری نواحائے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش تیری خاک میں ہے۔ دس قومیں، تحریکیں، نظریے انہی لوگوں کے ذہنوں میں پروان چڑھتے ہیں،
اور پھر انہی کے ذریعے الفاظ میں ڈھل کر زمانے کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگتے ہیں بلا شبہ۔ اور جب میں امجد علی امجد کے نام کی طرف آؤں تو میرے کانوں سے یہ نام بچپن سے آشنا ہے، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور سب سے بڑھ کر میرے والد بزرگوار سے ایک ایسے تعلق کی حیثیت سے جو ایک بیٹے سے ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شاگرد کے ساتھ جن کو استاد کی دورس اور دوربین نظریں مستقبل میں اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے نکھار کو دیکھتے ہوئے حال میں اس کی نادانیوں کو، اس کی کم فہمیوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اس دن اس امید پر کہ ایک دن وہ نام ضرور چمکے گا، ایک دن اس کی تخلیقی صلاحیتیں ضرور سامنے آئیں گی، کیونکہ تخلیق ہی وہ عمل ہے جو مشکل ترین بات ہے۔ کائنات کی وسعتوں کو، کائنات کے اسرار کو، دنیا کے لوگوں کو اپنی ایک خاص نظر سے دیکھنا، اپنے خاص زاویے سے دیکھنا، اپنی خاص نگاہ سے دیکھنا، اور اس نگاہ، اس نظر اور اس اینگل کو کبھی کرتاس کو منتقل کر دینا، کبھی شیر کی شکل دے دینا، کبھی بلند و بالا عمارات کی صورت میں تعمیر کر دینا، کبھی مصوری کے رنگ عطا کر دینا، کبھی ایٹامک تھیوری کی صورت میں زمانے کو حیران کر دینا، یہ سب ایک ایسے تخلیق کار کے ہی ذمہ میں ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی تخلیقی صلاحیتیں دے رکھی ہوں۔ تو امجد علی امجد خوش نصیب ہے، انہیں یہ تخلیقی صلاحیتیں ملی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ان کا بھرپور استعمال کیا، جس کا سبب، جس کا اظہار، جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ثبوت ان کی بہت سی کتب ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم لوگوں کا یہاں پر ہونا ہے اور ان کی پذیرائی کے لیے تقریب کا انعقاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اور اضافہ کرے تاکہ اس نوعیت کے تقریب سچتی رہیں اور صاحبان علم کو خراج تحسین پیش ہوتا رہے۔ میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے انسان ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے انسان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آپ اس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر پوچھائے چاہے گریبا میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، اور وائے نادانی کو تو محتاج ساقی ہو گیا، ارے میں بھی تو، مینا بھی تو، ساغر بھی تو، محفل بھی تو۔ کمال ہے۔ یہ جناب معظم رضا جو کہ بہت خوبصورت انداز میں، میں ان کی گفتگو کے دوران سید الیاس انجم بخاری صاحب سے کان میں ہر کسی سرگوشی کے ساتھ میں نے کہا، استاد محترم محمد اکرم رضا صاحب کا نام موجود ہے، الحمدللہ بڑا اچھا لگا گفتگو سنی۔ تو پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب کا اللہ ہے آپ کی گفتگو، لیکن جو جولانیاں ان کی گفتگو میں تھی اس کا رنگ ضرور پایا گیا ہے۔ ہاں جی، رنگ بھی ملا ہے اور ان کا ڈھنگ بھی نظر آیا، ان کا ڈھنگ بھی ملا ہے اور رنگ بھی ملا ہے، ظاہر ہے ان کا بیٹا ان کے سامنے بھی ملا ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، ہماری لاہور سے تشریف لائی ہوئی ہماری مہمان امن کمیٹی پنجاب کی چیف